بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ کرنے کے فائدے۔ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور صدقہ کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ بے شک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ صدقہ کرنے والے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت میں ثواب کے حصول کے لیے خرچ کرے، نہ کہ احسان جتلانے کے لیے، اور نہ اس سے خدمت لینے یا اپنا کام نکلوانے کے لیے دے۔ صدقہ 70 قسم کی بلاؤں کو روکتا ہے، جن میں سب سے چھوٹی بلا بدن کا بگڑنا اور سفید داغ ہے۔ صبح سویرے صدقہ کرنے سے بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ بھلائیوں کے کام بری موت سے بچاتے ہیں، اور چھپا کر صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا عمر میں برکت لاتا ہے، اور ہر نیکی صدقہ ہے۔ تمہارے اپنے بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ دنیا میں احسان کرنے والے وہیں آخرت میں احسان پائیں گے، اور دنیا میں بدی کرنے والے وہیں آخرت میں بدی دیکھیں گے۔ اور جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے وہ نیک برتاؤ کرنے والے لوگ ہوں گے۔ نیکی کی دعوت دینا بھی ایک صدقہ ہے۔ برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ بھٹکے ہوئے کی رہنمائی کرنا بھی صدقہ ہے۔ کمزور نگاہ والے کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ راستے سے کانٹا، پتھر اور ہڈی کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے۔ اپنے مال و جسم سے کسی حاجت مند کی ضرورت کو پورا کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ دو لوگوں کے بیچ انصاف کرنا بھی صدقہ ہے۔ جسم کا صدقہ وہ ہے کہ کسی غریب کی مدد کرنا، کسی کی تکلیف کو دور کرنا، یا پھر کوئی گر جائے تو اسے اٹھانا بھی صدقہ ہے۔ کسی کو اس کی سواری پر سوار کرنا بھی صدقہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیز سے مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ نماز کی طرف اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے۔ صدقہ ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے، اور صدقہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ دنیا میں صدقے کا بدلہ پورا دیا جاتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور جو اپنے اللہ کی راہ میں دیا ہے اللہ اس سے بھی بہتر عطا کرتا ہے۔ صدقہ قبر کی گرمی کو ختم کر دیتا ہے۔ صدقہ کرنے والے کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بری راہ سے بچ جاتا ہے اور اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ مرنے والے کی طرف سے صدقہ کرنے پر میت کو پورا ثواب ملتا ہے۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور عورت اپنے شوہر کی کمائی سے صدقہ دینے کا پورا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ صدقہ دینے پر دنیا میں اللہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے، اور صدقے کا ثواب آخرت میں 700 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ صدقہ آخرت میں جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے یہاں تھوڑے سے صدقے کا بھی پہاڑ کے برابر اجر ملے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کچھ تم اپنی زندگی میں آگے بھیج دو گے اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، اور اس کا بدلہ روز قیامت بہت زیادہ ملنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی حلال کمائی سے کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کر لیتا ہے، اور اسے ایسے پالتا ہے جیسے تم اپنے جانور کے بچھڑے کو پالتے ہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے پہاڑ کے برابر کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دکھاوے کی نیت سے نماز پڑھی تو اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے ارادے سے روزہ رکھا تو اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کی نیت سے صدقہ دیا تو اس نے شرک کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے کون سا صدقہ زیادہ افضل ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پانی سب سے زیادہ افضل ہے۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کے ثواب کے لیے کنواں کھدوایا۔ صدقہ دینے کی کوئی خاص دعا مقرر نہیں ہے۔ آپ جب بھی کسی کو صدقہ دیں تو اپنے دل میں یہ ارادہ کریں کہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ دے رہا ہوں۔ اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ دکھاوا نہیں کر رہے ہیں،
یا اپنے دل میں تکبر نہ آنے دیں کہ میں اتنے سارے روپیے دے رہا ہوں۔ آپ جتنا چاہیں اتنا صدقہ دے سکتے ہیں، حیثیت کے مطابق آپ 1 روپے بھی دے سکتے ہیں اور 1 لاکھ بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میٹھی اور سچی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔ صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی سے اور باادب پیش کرو، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین کو صدقہ دینے پہ 1 اجر ہے اور رشتہ داروں کو صدقہ دینے پر 2 اجر ملتے ہیں، ایک صدقہ کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو چھوٹے ہاتھ سے دے گا وہ لمبے ہاتھ سے پائے گا۔ صدقہ دینے کے لیے مصیبت کا انتظار مت کرو، ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے۔ عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو صدقہ و خیرات پر خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرات دیا کرو، کیونکہ خیرات دینا تم کو آگ سے چھڑاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کی شروعات صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کر کے اپنے اور اللہ کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ صدقہ جب انسان کے ہاتھ سے نکلتا ہے تو اس وقت وہ 5 جملے کہتا ہے۔ نمبر 1، میں فانی مال تھا، تم نے مجھے بقا دے دی۔ نمبر 2، میں تیرا دشمن تھا، تو نے مجھے اپنا دوست بنا لیا۔ نمبر 3، پہلے تو میری حفاظت کرتا تھا، اب میں تیری کروں گا۔ نمبر 4، میں حقیر تھا، تم نے مجھے عظیم بنا دیا۔ نمبر 5، پہلے میں تیرے ہاتھ میں تھا، اب میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، صدقے کو حقیر نہ جانو، کیونکہ اس کا ایک دانہ بھی قیامت کے دن پہاڑ جتنا وزن رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، صدقہ زیادہ دیا کرو، اس سے تمہیں رزق ملے گا۔ راستے پر کسی نقصان دہ چیز کو اس نیت سے ہٹا دینا کہ کسی کو اس سے نقصان نہ پہنچ جائے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ بے فکر ہو کر صدقہ کریں، کیونکہ صدقہ اور خیرات دینے سے مال کم نہیں ہوتا، لہٰذا صدقہ اور خیرات دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان بندہ صدقہ کرتا ہے تو وہ اس کے ذریعے 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ ڈالتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں قرآن ہو، زبان پر اللہ کا پیغام ہو، نہ وہ دل بے سکون ہو سکتا ہے اور نہ وہ ہاتھ خالی ہو سکتا ہے۔ 3 کام کسی کے دل میں آپ کی عزت کو بڑھاتے ہیں۔ نمبر 1، سلام کرنا۔ نمبر 2، کسی کو جگہ دینا۔ نمبر 3، اچھے نام سے پکارنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، اللہ کے حضور توبہ کیا کرو، کیونکہ میں خود اللہ کے حضور ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، صدقہ حلال مال سے دو اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔